ہمارے اسلامک دنیا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار، میں مدینے جاؤں گا۔ وہ دن اسے دیکھے ہوئے بھی یارو ایک عرصہ ہو گیا، میرا عشق تھا دو طرفہ ایک طرفہ ہو گیا۔ ہم بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ صاف صاف لفظوں میں آپ کے پورے احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے چھٹائی کا عمل تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس وقت کروڑوں میں چند ہوں گے جن کو اللہ ایمان والا تسلیم کرے گا، باقی سب اسلام سے نکلیں گے، مرتد ہوں گے، منافقین کے ساتھ دیں گے اور دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں، سینکڑوں حدیثوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے تو کم سے کم 20-25 سال ہو گئے۔ یہ تبدیلی کا زمانہ ہے، اور جب بھی تبدیلی کا دور ہوتا ہے تو پہلے چھٹائی ہوتی ہے۔ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ۔ یہ ہے وہ دور کہ اللہ تعالیٰ اصلی اس مسلمان کو الگ کر دیں گے، اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، بہت تھوڑے ہوں گے، اور بقیہ سارا میل کچھ ہے۔ ابھی تو ہم لوگ سب آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، کوئی نہیں پہچانتا کسی کو، اور کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں سکتا، مگر اپنے آپ کو ہر شخص پہچان سکتا۔ ہم دوسروں کے پر نظر رکھتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں نظر نہیں رکھتے۔ نفاق کی علامتیں کیا ہیں؟ جسے منافق کہتے ہیں۔ مومن کبھی ڈرتا نہیں حالات سے، مومن کبھی کسی حکومت سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی مخلوق سے نہیں ڈر سکتا ہے، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے یہ علامت ہے کہ اس نے ابھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، نہ اللہ کی قدرت کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت عدل کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت قہاریت کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت ذوالجلال والاکرام کو پہچانا، کچھ نہیں پہچانا۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان توحید و رسالت کا اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان دل سے اللہ کو اس طرح پہچاننے کا نام ہے جس طرح اللہ کی ذات ہے، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اس طرح پہچاننا جیسا اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی کون ہے، آپ کہیں میری ماں ہے، تو یہ ماں کو پہچاننا ہوا؟ کسی جج کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے، کسی عدالت کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے، بغاوت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو چیف جسٹس ہیں، یہ تو جج ہیں۔ آپ ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، ان کی طاقت و پاور کو نہیں مانتے، ان کے اختیارات کو نہیں مانتے، تو یہ آپ کا کہنا کہ یہ جج ہیں، یہ کیا ماننا ہوا جج کا؟ ایسا جج کا ماننے والا چاہے صبح سے شام تک تسبیح لے کے بیٹھے، آپ جج ہیں، آپ جج ہیں، آپ جج ہیں، مسٹر کھنہ آپ جج ہیں، مسٹر شرما آپ جج ہیں، مسٹر کھنڈوال آپ جج ہیں، 1000 تسبیح کا وظیفہ پڑھے ہر نماز کے بعد، لیکن عدالت کا فیصلہ نہ مانیں، آپ بتائیں کون سی جیل میں ڈالا جائے گا؟
کیا اس کو ملک کے خلاف بغاوت کی سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا دیش دروہ کا مقدمہ اس کے اوپر نہیں چلایا جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں تو مانتا ہوں کہ آپ جج ہیں. کیسا ماننا؟ اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ کو ماننا چاہیے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور جو اللہ کو اس طرح مانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور ایسا شخص کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ہر شخص پریشان. عجیب صورتحال نظر آ رہی، بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور اگر میں اس وقت یہ بات آپ سے نہ کہوں تو میں گنہگار ہوں گا، میں پکڑا جاؤں گا اللہ سے کہ جو اصل بات کہنے کی تھی وہ کہی نہیں. تم تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے لگے، تم تو کتے کا رنگ بتانے لگے کہ اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا. تم تو بتانے لگے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی اور لمبی اور چوڑی تھی. یہی آج کل ہمارے بیانات کا موضوع بنا ہوا ہے. کوئی صاف بات کرتا ہی نہیں، کوئی کھری کھری سناتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے. یہ بالکل آخری موقع ہے اپنے ایمان کو صحیح طور پر بنانے کا. لکھ لیجئے کہ یہ آخری موقع ہے. بہت تیزی کے ساتھ اللہ نے نفاق کو امت مسلمہ کے اندر سے منافقین کو کان پکڑ کے باہر پھینکنے کا سلسلہ شروع کر دیا. مسلمان حکومتیں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. میں لفظ بول رہا ہوں، مرتد ہو رہی ہیں. یہ ارتداد کی وہ لہر ہے جس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے لوگ. ہم بیٹھے ہیں انتظار میں، تم ملنے تو آیا کرو. میں سمجھوں گی ہر بات، ذرا پیار سے سمجھایا کرو. اور ہم ہی کیوں کریں اظہار ہر بار ہر دفعہ، دیکھ کر ہمیں کبھی تم بھی تو مسکرایا کرو. میرا پہلا جنون، میرا پہلا جنون، عشق آخری ہے تو، میری زندگی ہے تو. ایک اور بڑا عجب فینومنا ہے، جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ تو امیر کرتے ہیں، ہم تو ہیں غریب، میں کہاں سے تکبر کروں گا، ویسی نوکری والا آدمی ہوں. یہ ہے شیطان کا وار. ہاں، علماء نے تکبر کے 8 ریزنز لکھے ہیں، اور اس میں جو مال ہے نا وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، مال پہلے نمبر پر نہیں ہے. تکبر کا جو سب سے پہلا ریزن ہے نا وہ ہے علم. جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے نا تو اس کو باقی لوگ جاہل لگنے لگ جاتے ہیں، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. بڑی کمال کی روایت ہے، من قال انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. علم ضرور سیکھیں، مگر سیکھنے کے بعد کسی اور کو جس نے نہیں پڑھا اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا. یہی تکبر ہے. سیکنڈ ریزن آف تکبر، وہ فرمایا عبادت. شیطان بڑا مردود ہے، پہلے تو عبادت سے روکتا ہے، اب جب عبادت کرنے لگ گیا تو اب اس کو تکبر میں مبتلا کیسے کرتا ہے کہ بندہ جب نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقے کرے، تہجد پڑھے، اب اس کو باقی گھر کے لوگ، باقی دوست بڑے حقیر سے لگتے ہیں، یار کیسا آدمی ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تو نماز بھی پوری نہیں پڑھتا. یو ہیو نو رائٹ، آپ کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر جانیں. اور یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے کہ عبادت گزار کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ ایک بار ایک بزرگ جو تھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. راستے میں مسافر خانہ آیا، باپ بیٹے بھی سو گئے، قافلے والے بھی سو گئے. تہجد کا وقت ہوا تو باپ بیٹے اٹھے، تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا. اب جو ابو جی نے جواب دیا نا، اللہ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ اب تو نے اٹھ کر تہجد تو پڑھ لی مگر پڑھنے کے بعد تجھے دوسرے حقیر لگنے لگے. یہ بڑا پرابلم ہے. ضرور کیجئے عبادت مگر اس لیے نہ کیجئے کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں. شیطان کی بڑی عبادتیں تھی جناب. اب آیا تیسرا ریزن اور وہ ہے مال. جب پیسہ آتا ہے تو انسان کو غریب اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو لگتا ہے میں نے کمایا ہے، میں نے جناب یہ عروج حاصل کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ دیا ہے وہ رب نے دیا ہے.
وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے, ہم نے راتوں رات امیر کو کنگال ہوتے دیکھا ہے, زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. اس کووڈ نے تو بہت کچھ لوگوں کو دکھایا نا, کئیوں کو عروج ملا, کئیوں کو زوال ملا. چوتھے نمبر پر کہا حسب و نسب, بڑا خاندان, بڑی فیملی. پیر ہی نہیں دیتے بھائی ہمارا خاندان بہت اونچا ہے, ہم تو بڑے خاندان والے ہیں, اس کا تو خاندان وہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ فرمایا تھا, اس وقت یہ شاندار اعلان کیا تھا کہ اسلام آیا اس لیے ہے کہ اب یہ جو حسب و نسب کا تکبر ہے, تفاخر ہے, اس کو ختم کرنے اسلام آیا ہے کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں مقرب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. مگر آج بھی یہ بیماری موجود ہے کہ میرا خاندان اونچا, اس کا خاندان نیچا, اور یہ حسب اور نسب بھی تکبر لاتا ہے. اور جو یہ حسب نسب پر تکبر کرتے ہیں نا فیملی وائز, پھر کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے جیسے بھی نہیں رہتے, پھر کدھر جاتا ہے خاندان. تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. پانچواں ریزن جو علماء کہتے ہیں, عہدہ, منصب. کسی کو کوئی عہدہ مل جائے, کوئی منصب مل جائے, انسان پھر تکبر میں گرفتار ہوتا ہے. حالانکہ یہ عہدے, یہ کرسیاں, یہ چند دنوں کی ہوتی ہیں, اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. چھٹا, کامیابیاں. جب بندے کو دھڑا دھڑ کامیابیاں ملے نا, ارے بھائی میں تو پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے, جو ڈیل کرتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہوں کمال کا ہوتا ہے. ابھی ایک آئٹم خریدی, ہر کوئی منع کر رہا تھا, میں نے خریدی, دیکھو پیسے بڑھ گئے, یہ مجھے ایسا پتا ہے. یہ انسان کو مبتلا کرتا ہے تکبر میں. ارے تمہاری کیا اوقات ہے, میری کیا اوقات ہے, اللہ مہربانیاں کر رہا ہے اور تم اتراتے جا رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عطائیں فرمائے تو ہم سر اور جھکائیں. دنیا کا دستور ہے, درخت پر جب پھل لگتے ہیں نا, وہ درخت جھکتا رہتا ہے, جھکتا رہتا ہے. جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے, جس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے. کامیابیاں ملیں یہ اللہ کی عطا ہے, اور شکر کرو اور عاجزی کرو, اتراؤ نہیں. ساتواں سبب علماء کہتے ہیں حسن و جمال. کوئی خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا, اس کے بھی اسٹائل عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. اس کو کوئی سانولا آدمی اچھا نہیں لگتا ہے, کہتا ہے یار دیکھو اس کا رنگ کیسا ہے, اس کا قد کیسا ہے, اس کا انداز کیسا ہے. توبہ توبہ توبہ. ارے اللہ کے بندوں, اگر اللہ نے تمہیں اچھی شکل صورت دی ہے نا, تو اللہ کا اور شکر ادا کرو کہ اللہ زوال نعمت سے بچانا, اور میرے مالک ادھر تو اچھی شکل دے دی, قیامت میں بھی چمکتا چہرہ دینا. کیا فائدہ ایسی شکل کا کہ ادھر خوبصورت شکل ہو اور قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہو جائے. اللہ اس دن کی خوبصورتی عطا فرمائے, اس دن کا چمکتا چہرہ عطا فرمائے. کتنی پیاری دعا ہمیں اسلام سکھاتا ہے. آئینہ دیکھو تو دعا کرو, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ میرا چہرہ تو اچھا بنا دیا, میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اے اللہ چہرہ تو اچھا بنایا, باطن بھی اچھا کر دے. تو کبھی بھی اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو تکبر نہ کرنا. ہم نے اچھے اچھے چہروں والوں کو بیماریاں لگ کے چہرے بگڑتے دیکھا, بستر پر پڑتے دیکھا, اور زمین کھا گئی. نوجوان کیسے کیسے ہوئے نامور, بے نشان کیسے کیسے, اسی 2 گز کی قبر میں مٹی کے اندر وہ خوبصورت بھی چلا جاتا ہے. تو اترانا نہیں ہے. 8واں ریزن, اور وہ ہے طاقت. آقا کے پاس کیسی طاقت تھی اور عاجزی کیسی تھی.